سورہ حجرات، حجرات حجرے کی جمع ہے اور مراد رسول اللہ کے حجرات ہیں، جو ان کی ازواج کی حجرات تھے جہاں رسول اللہ رہا کرتے تھے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم دینے سے پہلے کسی معاملے میں تم آگے بڑھ کے حکم نہ دے دیا کرو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ 2، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں باتیں کرو۔ رسول اللہ کا ادب بتایا جائے، کیونکہ بعض افراد سے، بعض بزرگ صحابہ سے یہ غلطی ہوئی تھی، رسول اللہ کی محفل میں اونچا کلام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ رسول کی بے ادبی، رسول کے سامنے آوازیں اونچی کر دینا، یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ تمہارے اعمال حبط کر سکتا ہے، لہذا ایسی حرکت نہ کرنا۔ 3، جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے، یہ آزمائے ہوئے، ان کا لہجہ نبی کے پاس کبھی اونچا نہیں ہوتا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں کہتا بزرگان نے کہا ہے کہ ہم یوں، یہ قاعدہ ہے، قرآن قاعدہ بتاتا ہے، بزرگان نہیں بتاتے۔ ہمارے جو بزرگان رہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا اصول و قاعدہ ہے، قرآن مجید کی واضح آیات سے ہٹ کر کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک کے لیے معیار قرآن ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے اگر میرا رسول بھی، اے رسول کہہ دیجئے اگر میں بھی نافرمانی کروں پکڑا جاؤں گا، اس قانون سے، اللہ کے قوانین سے آپ استثناء کر لیں گے، کوئی استثناء نہیں۔ اگر رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا شخص بھی اگر رسول اللہ سے خیانت کرتا ہے، رسول اللہ کے احکام کو پامال کر دیتا ہے، قرآن مجید نے کوئی تکلف نہیں کیا، یہ تو سارے خطاب ہی صحابہ کے ساتھ ہیں، آپ کہاں سے نئے نئے قانون بنا کے لے کر آ گئے؟ باطل ہے یہ بات، اپنی جگہ پتہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات اور رسول اللہ کے دیگر اصحاب، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے آیت اللہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی نے بھی فتویٰ دیا کہ مقدسات برادران اہل سنت کی توہین حرام شرعی ہے، توہین کرنا طریقہ نہیں ہے رسول اللہ کا اور اہل بیت کا۔ جنگ صفین میں مولا نہج البلاغہ میں موجود ہے، مولا نے دیکھا ان کے لشکر کے کچھ افراد بد زبانی کر رہے تھے لشکر شام کے بارے میں، مولا نے کہا مجھے تمہاری حرکت ناپسند ہے، لہذا آپ کوئی مولا کا نام لے کے بھی یہ حرکت کرے، مولا کو پسند نہیں ہے، مولا اللہ کا دین لاگو کرنے آئے ہیں، نہ کہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی حرکت ہو رہی ہو تو مولا کہے کیونکہ میرے نام پہ ہو رہی ہے کیا بات ہے تمہاری۔ مولا نے فرمایا ناپسند ہے، یہ نہ کرو، جو ان کی خطا ہے، ان کی غلط بات ہے وہ بیان کرو، یہ بد زبانی نہ کرو۔ یہ بد زبانی کرنے والے پتہ نہیں کس کی روش پہ چل رہے ہیں، مولا علی کی روش نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے قوانین سے کوئی استثناء نہیں، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں کیا مطلب؟ یہ ایک قبیلہ تھا بنی تمیم، یہ رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آئے، رسول اللہ بھی گھر اندر تھے، باہر سے انہوں نے زور زور سے کہا کہ باہر نکلی، ہمیں ملنا ہے آپ سے، ہمیں آپ سے ملنا ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آتے تھے اور
بے تربیت تھے، آ کر باہر سے ہی رسول جب ان کا دل کے جب پہنچے، یہ نہیں کہ رسول پاک آرام کر رہے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے، باہر نکلے ہمیں آپ سے ملنا ہے اللہ نے ان کو منع فرمایا۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، بے وقوف ہیں۔ 5، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ 6، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، یہ ولید جو حضرت عثمان کے زمانے میں کوفہ کا خلیفہ تھا اور بعد میں فجر کی نماز شراب پی کر نشے میں 4 رکعت پڑھا دی، اور واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کو رسول اللہ نے ایک قبیلہ اس کی طرف بھیجا۔ اس شخص کی پہلے سے ان کے ساتھ کوئی لڑائی تھی اسلام سے پہلے۔ اب جب یہ گیا تو وہ قبیلے کے لوگ رسول اللہ کے نمائندے کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھے نکلے۔ یہ بے ایمان ڈر گیا، چونکہ قرآن نے اسے فاسق کہا ہے اس لیے بے ایمان کہہ رہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ فاسق ڈر گیا کہ میری پرانی دشمنی تھی، مجھے مارنے تو نہیں آ رہے، ان سے ملے بغیر واپس بھاگ گیا، اور رسول اللہ سے کیا جا کر کہا، انہوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے، اور انہوں نے مجھے مارنے آنے لگے تھے۔ اب جب رسول اللہ نے یہ سنا تو لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا، یہ آیات نازل ہوئی۔ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ بعض لوگوں نے بڑا زور لگایا اس بندے کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ فاسق نہیں ہے کیونکہ ان کی پارٹی کا بندہ ہے۔ امام حسین کے ساتھ جتنے نیک لوگ آئے سب باغی ہیں، ایسا اندھا فتویٰ دیتا، اور جو امام حسین کی مخالفت کی ہے ان کے میک اپ کرتے رہتے ہیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے، طویلیں کرتے ہیں، آیات قرآن کو پامال کرتے ہیں، صریح احادیث رسول اللہ کو پامال کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرنے کے لیے بعض خائنین کو، کہ جن کا اگر اپنے دل میں بھی جھانکے تو ان کی خیانت واضح ہے۔ جس کو قرآن فاسق کہہ رہے اسی نے بعد میں گورنر بنا اور شراب پی اس نے۔ قرآن غلط بات نہیں کرتا۔ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ 7 اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اگر بہت سارے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ کچھ مسلمان اصرار کر رہے تھے، جذباتی ہوتے ہیں، لڑنا ہے ان سے، انہوں نے یہ کر دیا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی بات مانو، تم نہ آگے بڑھا کرو اپنے جذبات میں۔ اگر بہت سے معاملات میں اللہ کا رسول تمہاری بات مان لے تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا، تمہیں ایمان اچھا لگتا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، یعنی اس کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ کو تم گائیڈ نہیں کرو، رسول اللہ تمہیں گائیڈ کرے۔ اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا اس ایمان کے صدقے میں، یہی لوگ راہ راست پر ہیں جو رسول اللہ کو گائیڈ نہ کریں بلکہ رسول اللہ سے گائیڈنس لیں۔ 8 اللہ کی طرف سے فضل ہے اور نعمت ہے تم پر کہ تمہیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ 9 اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر 2 مومنین کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو پہلا فریضہ کیا ہے کہ مومنین جو اس فریق میں نہیں ہیں وہ صلح کروائیں۔ دیکھیے قرآن کتنا زبردست بہانے بازیوں کو ختم کر دیتا ہے قرآن۔ اگر مومنین کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، یہ بغاوت ہے،
اگر ایک ان میں سے دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر نیوٹرل نہیں رہنا، پھر نیوٹرل نہیں رہنا، تو پھر جو زیادتی کرنے والا ہے اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل سے سلو کراؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک نے کسی کا حق مار لیا، زیادتی کر لیا، اب آپ کو سلو کرو مسلمان بھائی بھائی، مٹی پاؤ، ختم کرو بات کو۔ یہ بے ایمانی نہیں کرنی۔ جس نے نقصان کیا، زیادتی کیا، عدل کے ساتھ سلو کروانی، اس سے کہنا چل اپنی سزا بھگت۔ ورنہ کیا ہوتا ہے یہ ظلم سے بھرے ہوئے معاشروں میں ایک ظالم ایک حرکت کر لیتا ہے اور مظلوم جو ہے اس سے زیادتی کر لیتا ہے، اس کا حق مار لیتا ہے، بعد میں کہتے ہیں چلو جی مٹی پاؤ، اس غریب کو پریشر میں کر دیتے ہیں، مٹی پاؤ، صلح کر لو، صلح۔ وہ غریب کہاں جائے، کہاں سے انصاف لے گا، بیچارہ مجبوراً صلح کر لے۔ اللہ کہہ رہے عدل کے ساتھ صلح کرانی ہے، تم نے بے ایمانی نہیں کرنی، اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 10 مومن تو بس آپس میں بھائی بھائی ہے، بس یعنی مومنوں کا ایک رشتہ ہے اللہ کی نظر میں، بھائی بھائی، اور کوئی رشتہ نہیں۔ لہذا تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 11 اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اسلام قبول کر لیا، اسلام سے پہلے کچھ لوگوں نے ظاہر بڑی خرابیاں کی ہوئی تھی، گناہ کیے ہوئے تھے، تو پہلے تو اسلام سے پہلے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا مذاق اڑائے، ان پہ طنز وغیرہ کرے، یہ عام تھا۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو بعض اوقات یہ حرکتیں ہوتی تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر طنز کر دے، اس قبیلے کا بندہ دوسرے پہ طنز کرے، چونکہ یہ طنز کرنا اور یہ ایسی حرکتیں کرنا لڑائیوں کا سبب ہے، اس سے محبتیں کم ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اب یہ نہ کرو، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر، اور یہ آج کل یہ جو ایک مسلک دوسرے مسلک کا مذاق اڑاتے ہیں، آج یہ ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ ہم تو برحق ہیں، وہ ہم سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ یہ تو پھر ہر فرقہ ہر مسلک یہی کہے گا ہم حق پر ہیں تو دوسرے باطل پر ہے تو ہم بہتر ہیں، لہذا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے تم ایسے ہی اپنی شو میں اندھے ہوئے ہو اور وہ تم سے بہتر ہو، لہذا یہ مذاق اور تمسخر ایک دوسرے کا نہ اڑاؤ۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کرو۔ ایمان لے آنے کے بعد برا نام لینا بہت نامناسب ہے، یعنی ایک شخص مسلمان ہو گیا، اب اس سے کہا جائے اب مجھے تیرا پتہ ہے تو پہلے کیا کیا کرتا رہا، اور اسی سے آج کے لیے اگر کوئی شخص اس کی سابقہ زندگی خراب گزری لیکن اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا، اب کوئی اس کو تانا دے اور تو جو نیک بنا ہوا 900 چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی، آج کل جیسے جملے بولے جاتے ہیں، اور یہ دیکھنے میں آتا ہے اگر کسی شخص مثلا آج کل جو عام روٹین ہے نوجوانوں میں اسٹوڈنٹس میں عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں، لغویات بیہودہ محفلیں، اگر ان میں سے کوئی ایک اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ دین اس کا مذاق اڑاتا ہے، یہ بھی اب جناب اسلام کی اس کو بھی ہوا لگ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا مثلا حرکتیں کر چکے۔ ایمان لانے کے بعد برا نام لینا کتنا نامناسب ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے، لفظ ہے جو توبہ نہ کرے اس وہی ظالم ہے۔ اے ایمان والو، آیت نمبر 12، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، گمان نہ کرنے شروع کر دیا کرو، یہ اتنی بری اللہ محفوظ رکھے، یعنی کوئی بھی غیر معمولی ہم حرکت دیکھتے ہیں اپنے آس پاس فوراً برا گمان کرنا شروع ہو جائے، جبکہ اللہ کہتا ہے مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو،
وہ واقعہ افک میں گزرا یہ کہ مومنوں نے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، کیوں گندی خبر کو لے کے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہ ایسا مرض ہے کہ جو بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچتے ہیں، بدگمانی اور خبریں پھیلانا پھر۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہیں۔ عجیب ہے، جب تک انسان عمل نہ کرے وہ گناہ نہیں بنتا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں بعض گمان گناہ، کیوں؟ تجھے مومن بھائی سے دور کر دیں گے، اس بیچارے کی تو تحقیق نہیں کرے گا، گمان میں پڑا رہے گا، تو اس سے دور ہو جائے گا۔ اللہ بھائی بھائی دیکھنا چاہتا ہے، تو یا تو جا کلیئر کر لے اس کے پاس کہ تو نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں کی، ورنہ دل میں تو لگا رہے گا تو اس کا دشمن بن جائے گا، شیطان تجھے دشمن بنا دے گا۔ لہذا دیکھنے میں آیا ہے، آپ توجہ کیجئے، یہ ہمارے آس پاس یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، اوپر سے شو نہیں کریں گے، بھائی بھائی بنے ہوئے، ہاں جب کبھی اس سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا فوراً کہیں گے تو نے تو اس وقت بھی یہ گندی بات کی تھی۔ اگر اس سے گندی بات کی تھی تو پہلے تمہیں شرم نہیں آئی، تم بتا دیتے، پہلے کیوں دل میں بغض پالتے رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعض گمان گناہ ہوتے، جا کے کلیئر کر لو، اپنے اندر اس نجاست کو پالو نہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہے، اور تجسس بھی نہ کیا کرو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جاسوس کا عہدہ نہیں دیا کہ سب کے گھروں کی خبریں تمہارے پاس ہونی چاہیے، اس کا منہ کیوں بنا ہوا ہے، ہاں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے اسے کرو، نہ یہ کہ اس کا منہ بنا ہوا ہے آج ضرور ان کے گھر میں لڑائی ہوئی ہے، آج کوئی مصیبت آئی ہے، سارے محلے میں جا کر۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں، یہ توجہ کے ساتھ سنیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل جائے، ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے یہاں بھی موجود ہو، توجہ سے سنیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ خبریں اکٹھی کرنا اور اس کے بعد جس گھر میں جانا اس گھر میں وہ خبر پہنچانا، تم نے سنا ادھر یہ مسئلہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، فلان ہو گیا۔ اللہ ان سے کہہ رہے تجسس نہ کرو، اور اس کے بعد پھر اور جگہ پہ قرآن نے بتایا اٹھا کر چغلیاں دوسروں کو جا کے بتانا، رپورٹیں دینا۔ بعض عورتیں یہ کام زیادہ کرتی، مرد ہو یا عورت ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر معاشرے کو چاہیے کہ ایسے لوگ کہ جو ایک کی چغلی اٹھا کے دوسرے کے گھر جاتے ہیں ان کو روکے اور کہے تم نے کیوں آ کر غیبت کی ہے کسی کی میرے سامنے۔ مومن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ ایسے بے ایمان مرد اور ایسی بے ایمان عورتیں، ہو سکتا ہے متدین لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہو، دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو گیا کہ جو نہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ بے ایمان ایک گھر میں دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ مومنوں کا اور مردوں اور عورتوں کا فرض بنتا ہے جس کے پاس رپورٹ لے کر آئے اسے کہے تجھے شرم نہیں آتی، عزتیں لوگوں کی تو پامال کرتی ہے۔ اگر تجھے بتانا ہے تو جو ذمہ دار ہیں، جن کو پتا ہونا چاہیے ان کو بتا، عام گھروں میں کیوں خرابی کرتی پھرتی ہے تو؟ بہت گندی حرکت ہے جو بعض خناسوں میں پائی جاتی ہے اور وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں لوگوں کو، ان کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیا کیا انہوں نے پیچھے سے غلیظ الفاظ بول دیے۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہے، اور تجسس بھی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اور غیبت سے اتنی نفرت ہے، مثال دیکھیے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی وہ تو موجود ہی نہیں ہے جس کو کہ اپنا وہ دفاع کرے، اور تم اس کی غیبت کر رہے ہو۔ اس سے تو تم نفرت ہی کرتے ہو کہ گوشت مردہ بھائی کا کھاؤ۔ اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، توبہ کر لو اس سے۔ 13 اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، پہچاننے میں آسانی ہو، نہ یہ کہ قومیں قبیلے برتری کا سبب ہے، میں اونچی قوم کا ہوں تو نیچی قوم کا ہے۔ یہ بے ایمان، اس کو اسلام کی ہوا ہی نہیں لگی، اس نے اسلام ہندوؤں کے ساتھ مکس کر کے لیا ہوا ہے، یہ کمی قوم ہے، ہم بڑی اونچی قوم ہے۔
اللہ کا کلام سن لیجئے. پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اللہ کا معیار تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ یقیناً خوب جاننے والا باخبر ہے. 14 آرابی، کوئی آراب دیہاتی بدوی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں. اے رسول کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. یہاں ایمان اور اسلام کا فرق سمجھ لیں. اگر دونوں حقیقی ہوں تو پھر ایک ہی چیز جڑے ہوئے ہیں، لیکن منافق کا اسلام ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا. اسلام ہوتا ہے لہذا جو ظاہر میں کلمہ پڑھ لے آ کر مسلمانوں کو حکم ہے اس کو مسلمان کہو گے تم، اگرچہ یہ دل سے ایمان نہ لایا ہو، وہ اللہ اس کو سیٹ کرے گا بعد میں. یہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے کہا ان سے کہو تم ایمان نہیں لے آئے، کہو ہم اسلام لے. ایمان کا تعلق ہے دل سے مان لینے سے اور اسلام ظاہری طور پہ جھک جانے سے. اگر یہ حقیقی ہو تو بہترین ہے. دونوں ہونے چاہیے، دل سے ماننا اور عمل میں ثابت کرنا کہ میں جھک گیا ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ صحیح ہے. اگر دل سے مان لے عمل نہ کرے قابل قبول نہیں ہے. قرآن نے بتایا ہوا ڈھکوسلے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اگر کوئی دل سے نہ مانتا اوپر سے کلمہ پڑھ لے، اس پر مسلمان کے احکام جاری ہو جائیں گے ظاہری طور پر، لیکن اللہ کے پاس وہ حکم جاری نہیں ہوگا جو لوگوں کے پاس جاری ہے. توجہ فرمائیے، اللہ قیامت کے دن اسی صف میں کھڑا کرے گا جس صف کا وہ حقیقت میں اندر سے تھا. بلکہ تم یوں کہو ہم اسلام لے آئے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اللہ نے بتایا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. 15 یعنی تم اطاعت کرو اللہ تمہیں توفیقات دے دے گا. اگر تم بے ایمان نہ ہوئے اور تم نافرمان نہ ہوئے. منافق کیا کرتے تھے؟ ایمان لے آئے لیکن بعد جب ٹائم آتا تھا مشکل کا بھاگ جاتے تھے بہانے بنا کر. 15 اب یہاں پہ دیکھیے اس قسم کے لوگوں کے مقابلے میں اللہ حقیقی مومن کی تعریف کر رہا ہے، اور قرآن کی تعریف ہی اصل تعریف، باقی ڈھکوسلے. 15 انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کرے نبی ہے یا نبی نہیں ہے. دین یہ شک کا علاج کریں لیکن شک میں پڑے نہ رہیں، پھر شک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان. 16 اے رسول کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ کو نہیں پتا اور تم کہہ رہے ہو ہم ایمان لے آئے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کو سمجھا رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے تم کیا بے ایمانی کر رہے ہو، اندر سے کیسے ہو تم. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو جبکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز سے واقف ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. 17 یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اے رسول کہہ دیجئے مجھ پر اپنے قبول اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو، سچے ہو، تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. کتنی پیاری بات ہے. جس کو واقعاً ایمان کی لذت پتہ چل گئی ہے وہ تو اللہ کے شکر کرے گا، نہ کہ کسی پر احسان جتائے گا. رسول اللہ پر ہم نے جناب اسلام قبول کر لیا، آپ بھی کیا یاد کریں گے ہم نے کیا بڑا کام کر دیا، آپ احسان کر دیا. جس کا ایمان حقیقی ہوتا ہے وہ تو اللہ کے شکر کرتا پھرتا ہے کہ تو نے کس گندگی سے نکال کر کس نعمت پہ مجھے تو نے ڈال دیا اے اللہ، نہ کہ ایمان کا احسان جتا. لہذا جو نیکیاں کر کے احسان جتاتے ہیں ان کے جراثیم بھی یہی ہوتے ہیں، اور میں نے اتنا تیری مدد کی تھی تو یہ کر رہا ہے. 18 بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے.